مرحبا رمضان الکریم مرحبا۔ مفتی صاحب، نماز تراویح کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے، کسی نے پوچھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا نماز تراویح پورے رمضان پڑھنا مرد اور عورت پر لازم ہے؟ کیا صرف 6 روزہ پڑھ لینا، 10 روزہ پڑھ لینا، اس سے تمام جو تراویح ہیں وہ ساقط ہو جائیں گی؟ دیکھیں، تراویح کی جو نماز ہے وہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک، اور سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ یہ وہ نماز ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت سے اختیار کیا، اور موقدہ کا معنی ہوتا ہے تاکید کی گئی، تو عمل نبی سے اس کی تاکید ثابت ہے۔ اور سنت موقدہ کو ترک کرنے کی عادت اگر کوئی بنا لیتا ہے تو وہ اساءت کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اب جو تراویح کی نماز ہے وہ سنت موقدہ ہے پورا رمضان المبارک۔ البتہ جو جماعت تراویح ہے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی مسجد کے اندر چند لوگوں نے جماعت تراویح کو قائم کر لیا تو بقیہ سے جماعت ساقط ہو گئی، تراویح ساقط نہیں ہوئی۔ یعنی انفرادی طور پر 20 رکعت آپ بھی پڑھیں گے، 20 رکعت میں بھی پڑھوں گا، اور ہمارے ہاں جو مفتہ قول ہے وہ یہی ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے۔ بعض لوگ 8 کا قول کرتے ہیں، لیکن پوری روئے زمین پر یا پوری دنیا میں اکثریت جتنی تعداد میں پڑھتی ہے وہ 20 رکعت ہے۔ ایون مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ تو 20 رکعت تراویح ادا کرنی ہے، مرد مسجدوں میں ادا کریں، خواتین انفرادی طور پر گھر میں ادا کریں۔ اب یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ جیسے ہمارے ہاں 6 روزہ تراویح ہوتی ہے، 10 روزہ تراویح ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جنہیں 11ویں دن کہا جائے تراویح پڑھنے چلو تو وہ بڑے ہیرو بن کے کہتے ہیں بھائی میں نے 10 روزہ پڑھ لیے۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے 10 روزہ پڑھ لی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے تراویح ساقط ہو گئی۔ یہ اکثر تاجر حضرات کرتے ہیں، چونکہ انہیں دکانوں پہ بیٹھنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو 10 روزہ پڑھ لیے۔ تو 10 روزہ میں ختم قرآن 10 دن میں ہو گیا، تو وہ ختم قرآن ہوتا ہے 6 روزہ یا 10 روزہ، ختم تراویح نہیں ہوتا۔ تراویح پورا رمضان ہے، یعنی ایون 27 رمضان المبارک پر بھی ختم قرآن ہوتا ہے، 28 کو بھی تراویح ادا کرنی ہے، 29 کو بھی تراویح ادا کرنی ہے، تو تراویح کی نماز پورا رمضان ادا کرنا ہے۔ اب ہمارے ہاں آپ دیکھیے گا، ابھی انشاءاللہ پرسوں جب چاند نظر آئے گا ممکنہ طور پہ تو مسجدیں بھر جائیں گی، سارے فلور پر نمازی موجود ہوں گے پہلے دن، پھر دوسرے دن ہوں گے، تیسرے دن پھر چھٹنا شروع ہو جائیں گے، اور کرتے کرتے آخر میں جو ہے نا وہ 7-8 صفیں رہ جاتی ہیں بعض مساجد میں، اور پھر جیسے ہی 27ویں آئے گی تو سب بخشش کروانے آ جائیں گے کہ حافظ صاحب نے تو پورا مہینہ قرآن پڑھا ہے تو وہ دعا کریں گے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ تو تراویح اگر آپ نے ادا کرنی ہے تو آپ بلکہ لازم ادا کرنی ہے، پورا مہینہ ادا کیجئے، ذوق کے ساتھ عبادت کیجئے، تھوڑی سی مشقت کو برداشت کیجئے، اس پر اجر بھی مل رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، اور اسے یوں سوچئے کہ پتہ نہیں اگلے سال مجھے رمضان ملے یا نہ ملے، یہ رمضان ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو پھر آپ کی کلفت اور مشقت جو ہے وہ کلفت عمل اور مشقت عمل کم ہو جائے گی، اور آپ بحسن و خوبی ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بہرحال تراویح کی نماز سنت موقدہ علی العین ہے، جماعت تراویح سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اور تراویح کی نماز کا تعلق پورے مہینے کے ساتھ ہے، رمضان کے ساتھ ہے۔ جو علماء یا جو لوگ، چونکہ پبلک جمع کرنے کا شوق آج کل سب کو ہے، تو 3 روزہ تراویح کے نام پہ پبلک آ جاتی ہے، 10 روزہ تراویح کے نام پر پبلک آ جاتی ہے، تو اب جو جمع کر رہے ہیں نا پبلک کو، وہ پبلک کو بتائیں کہ آج یہاں پر ختم قرآن ہو رہا ہے، کل بھی تراویح پڑھنی ہے، ورنہ بعض اوقات جو پڑھنے والے ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے پڑھ لی تراویح، 10 دن میں ہم نے ختم پڑھتے ہیں کہ کاروبار کرنے میں لگ جائیں اور ہم بری ذمہ ہو گئے، تو ان کو بتائیں کہ آپ بری ذمہ نہیں ہوں گے، تراویح آپ کو پورا مہینہ ادا کرنی ہے۔ مرحبا رمضان الکریم مرحبا۔